السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈم صبا گل صاحبہ، جو کہ انڈس ہوم کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو میاں محمد نواز شریف پاکستان کے اندر تشریف لا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کیا کہتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فلسطین کے اندر جو ہے نا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ اور جیسے کہ فلسطین کے حوالے سے آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم بھرپور طریقے سے فلسطین کی ماں بہنوں بیٹیاں بزرگوں سب لوگوں کے لیے مذمت کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ بے موت جو سے مارے گئے ہیں، بے گناہ جو لوگ مارے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پیٹ سے بھی تھی، اچھا، اور خوف کی وجہ سے، ان دھماکوں کی وجہ سے، ان فائرنگ کی وجہ سے ان کے جو مس کیریج ہوئے، بچے گر گئے، اور چینکوں پر پکار کی آواز ہے، یہ ایک بڑے جگرے والا انسان برداشت کر سکتا ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں پاکستان کی گورنمنٹ سے، ہمارا ملک جو ہے یعنی کہ تمام ملکوں سے زیادہ ایک بہادر ملک ہے، وہ کس وجہ سے ایٹمی بم کے حوالے سے، یہی بات ہے۔ تو یعنی کہ وہاں یعنی کہ ان مسلمانوں کے اسلحے کی مدد کریں۔ اور یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان کی طرف سے ایسا قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں بن چکی ہیں، یعنی کہ نمبر 1 پہ دوڑے لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، مگر ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اپنی آواز اعلیٰ حکمران تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنا درد فلسطینیوں تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ جو درد میری پوری کمیونٹی کا ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اس میں یہی کہا تھا یعنی کہ ہمیں یعنی کہ جنہیں کوئی کچھ نہیں سمجھتا اور ان کی تخلیق سے بھی جھگڑے چیڑے شروع کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ میں خود اعلان کرتی ہوں اس چیز میں، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اس ملک بھجوائے۔ اچھا، یہ فلسطین وہ ملک ہے، کہتے ہیں کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سب سے زیادہ جو خوشی تھی وہ فلسطین نے منائی تھی، لیکن آج فلسطین پر کڑا وقت آیا ہے تو پاکستان نے کوئی ایسے جو حکمران ہیں انہوں نے کوئی ایسا خاصا کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا جس سے فلسطینیوں کے جو ہے نا وہ دل کے اوپر یا زخموں کے اوپر مرہم پٹی ہو سکے۔ 2 سال یا 3 سال ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ پہلے بھی میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے آگے گئی اور اسی طرح کا یعنی کہ عذاب تھا، یعنی کہ ادھر فلسطینیوں کے حوالے سے ادھر بھی میں نے ایک نعرہ لگایا تھا، میں فلسطین ہوں، خون میں رنگین ہوں۔ اللہ حضور سے دعا مانگتی ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ملک کے اوپر خاص اللہ کی رحمت ہو، وہ کسی بھی، چاہے وہ فلسطین ہے، کسی بھی مسلمانی ملک میں، یعنی کہ اگر یہودیوں اور کافروں کی طرف سے تشدد اور ظلم جبر کیا جاتا ہے تو تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ سب کو ایک ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جو موجودہ صورتحال ہے فلسطین کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ اس میں یعنی کہ اپنا رول ادا کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، جانی مالی اسلحے کی ہر طرح کی، یعنی کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہے، مسلمان تو مسلمان کا درد سمجھنے والے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اندر مسلمانیت کا درد نہ ہو، میں یہی کہوں گی تمام پاکستان کے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، خدا نبی کا واسطہ ہے، آپ اپنی انسانیت کو جاگر رکھیں۔ جی، اچھا مجھے بتائیے گا، اب دوسری طرف آتے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ ماشاءاللہ سے ہم ان کو دل کی تہہ گہرائیوں سے پاکستان آنے میں ویلکم کرتے ہیں، جی آئیں انہوں پر خیر رکھ لے، اللہ کرے ان کا سفر خوش خرم ہو، آسانی کا سفر ہو۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، تو جب وہ آ رہے ہیں تو کوئی کہ ڈیل کے تحت آ رہے ہیں کہ آپ کی کیا خیال ہے؟ چاہے کیس ہو، کچھ بھی ہو، کیس ہمیشہ مردوں کے پر آتے ہیں۔ وہ ہمارا قائد بہادر قائد ہے اور شیر ہے، ببر شیر ہے، اگر وہ آئے گا اور پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے جیسے کہ موٹر وے سڑکیں بنی ہیں، میٹرو چلی گئے، میٹرو سٹور بنے ہیں، دنیا کی ہر چیز بنی ہے، میرے قائد پہ مجھے فخر ہے۔ میرا قائد کبھی بھی
माँ बहन बेटी को सड़कों में नहीं रुलाएगा। अच्छा, यही है कि अभी भी नून लीग की हुकूमत पीछे पीडीएम की रही है, लेकिन कोई खातर ख्वाह जो है ना वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, आवाम की उमंगों के मुताबिक जो है ना कोई रिलीफ नहीं दे सके, और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। लेकिन क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आते हैं तो आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अगर आप देखें इतनी अरसा दराज उन्होंने जब इस पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत को चलाया, परअमन और सुकून से चलाया, कोई जलसे नहीं, कोई सड़कों पे शोर शराबा नहीं था। और ये जो वो पिछली गवर्नमेंट थी, यानी कि इनको आप देखें यानी कि किस तरह के आए दिन यानी कि कहाँ कहाँ से रास्ते बंद थे, मार्केटें बंद थी, ताजर बलादरी, बिजनेसमैन और दिहाड़ी लगाने वाले बंदे कितने डिस्टर्ब हुए। सही। अच्छा, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जलसा करेंगे लाहौर के अंदर जो है ना, मुझे बताएं क्या इमरान खान साहब का रिकॉर्ड टूट सकता है उनके जलसे से? इस चीज़ को आप छोड़ें, रिकॉर्ड टूटे या ना टूटे, मगर इंशाअल्लाह यानी कि ये पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बन जाएगा। अच्छा। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, यानी कि अगर एक फ़ैमिली के अंदर 4 लोग हैं या 12 लोग हैं या 5 लोग हैं, वो 5 लोग जो हैं यानी कि उनकी अपनी अपनी तंजीमें, अपनी अपनी पार्टियाँ बनी हुई। पाकिस्तान के अंदर वो अशर नशर होने लगी है, हर दूसरा बंदा एक अपनी पार्टी बना रहा है, हर दूसरा बंदा पार्टी बना रहा है। सबसे बुरे मुझे कौन सी अल्फाज लगते हैं, आप देखें इंडिया वाला कोई आकर हमारे प्यारे पाकिस्तान में आकर उसने इंडियन ने कभी मोदी के ख़िलाफ़ नारा लगाया? अमेरिका वाला कोई आकर यहाँ पाकिस्तान में उसने कभी अमेरिका के सदर के लिए नारा लगाया? सऊदीया वाले, मलेशिया वाले, थाईलैंड, यानी कि हर मुल्क का यहाँ मशीर बैठा हुआ है, कभी उन्होंने नारा लगाया हमारा मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो गलत है? यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बात दे लगती थी, यहाँ हमारे जजों को गालियाँ निकाली गई, यहाँ हमारे ख्वाज को गालियाँ निकाली गई, यहाँ हमारे मिनिस्टरों को गालियाँ निकाली गई। यहाँ सबसे बुरी तरीन हमारे मुल्क के अंदर ऐसे करप्टन लोग बैठे हुए हैं जो अल्लाह नबी की बनाई हुई सूरत को बदसूरत बना देते हैं और शक्लें बिगाड़ देते हैं। इंसान के कुत्ते के जिस्म के ऊपर इंसान की शक्ल लगा देते हैं, सींग लगा देते हैं, शक्लें बिगाड़ देते हैं, कार्टून बना देते हैं। ये मत बोलो पाकिस्तानियों, एक दिन आपने इस दुनिया से लौट कर जाना है, अल्लाह हुजूर के आगे इन बातों का जवाब देना है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को आप बिगाड़ेंगे, खुदा आपसे भी ज़रूर हिसाब पूछेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, कौम की आवाज़ मरियम नवाज जिंदाबाद। तो मैं यही कहूँगी, इस पाकिस्तान को ज़िंदा रखो, पाकिस्तान को पाइंदा रखो, पाक आर्मी जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी मैडम सबा। इनका कहना यह है कि फ़लस्तीन के अंदर नहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो है ना जुल्म ढाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, लेकिन जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी तरफ से चुप जो है वो अजीब कैफियत ज़ाहिर कर रही है। और इसके अलावा उनका कहना यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को हम वेलकम करते हैं, और अगर वो मुल्क के अंदर आते हैं तो मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह खुशहाली होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।